عبداللہ بن سلام فرماتے جب مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ مکہ کے اندر اعلان نبوت ہو گیا ہے، نبی نے اعلان کر دیا ہے، میں نے کتابوں کو کھنگالنا شروع کر دیا، میں نے وہ سارے اوصاف جمیلہ کو میں نے اپنی کتابوں میں دیکھا، میں نے من نے کہا جس نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، محمد بن عبداللہ ہے۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا، کیونکہ نبی کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، نبی کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ میں اندر سے مسلمان ہو گیا، اب میں انتظار کرنے لگا کیونکہ ہماری کتابوں میں موجود تھا وہ نبی آخر الزمان کا دار الہجرت یثرب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں کھجوروں کے باغ میں تھا، میری خالہ بھی میرے ساتھ تھی، اتنے میں آ کے ایک بندے نے مجھے کہا وہ عبداللہ بن سلام جس نے مکہ میں اعلان نبوت کیا ہے وہ نبی مدینے میں آ گیا ہے، وہ یثرب میں آ گئے ہیں۔ اب یہ فرماتے میں کھجوریں چن رہا تھا، کھجوروں کی کانٹ چانٹ کر رہا تھا، جب مجھ تک یہ خبر پہنچی میں نے خوش ہو کر نعرہ تکبیر کو بلند کیا، خوشی کے عالم میں میری پھپھی مجھے کہنے لگی جن کا نام خالدہ بنت حارث تھا، وہ کہنے لگی او عبداللہ، اس وقت کا جو نام تھا حسین، کہا او میرے بھتیجے تو اتنا خوش ہوا ہے لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا او میرے بھتیجے تو اتنا خوش ہوا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہو، تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے او میری پھپھی موسیٰ تو نہیں آئے، موسیٰ کے امام آ گئے ہیں۔ وہ خاک مگر عالم انوار سے نسبت، وہ خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے۔ مدینہ کی گلیوں میں لوگ دوڑے دوڑے نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا، ذرا اس نبی کا چہرہ دیکھوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے جب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں گیا میری سویلی نظر جب مکھڑائے ودعا پہ پڑی، میں نے حضور کا جب چہرہ دیکھا وہ فرماتے سب سے پہلا جملہ فرماتے جب میں نے حضور کے چہرے پر پہلی نظر ڈالی فرماتے عرفتو ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، فرماتے میرا دل بولا او عبداللہ بن سلام یہ چہرہ جھوٹوں والا ہو ہی نہیں سکتا ہے، چہرہ جھوٹوں والا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ نبیوں والا رسولوں والا ہے۔ میں اپنے نبی کی بارگاہ عالیہ میں چلا گیا، میں حضور کی صحبت میں بیٹھ گیا۔ اب میرے آقا نے سلام نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا مدینہ والوں کو، گویا یہ میرے آقا کا وہ خطاب تھا جو میرے آقا نے مدینہ والوں کو کیا، پہلا خطاب۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جو میرے نبی نے سب سے پہلا خطاب مدینے والوں کو کیا، حضور نے فرمایا ایھا الناس، او لوگو السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُ الْأَرْحَامَ، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ فرمایا میرے حضور نے جب لوگ سو رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کیا کرو، اس لیے جب تم سلام عام کرو گے، لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے، صلہ رحمی کرو گے، نماز پڑھو گے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تدخل الجنت بالسلام، میرا رب تمہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل فرمائے گا۔ پھر مل کے بول دو ہوں خاک مگر عالم انواع،
میرے آقا کے وہ جملے تھے محبت بھرے، فرماتے میرے دل میں میرے نبی کی محبت کر گئی، کیونکہ میرے آقا نے جو پہلا خطاب فرمایا وہ بھی اصلاح معاشرہ پر۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے جب میرے نبی سے میری ملاقات ہو گئی، میرے نبی نے گفتگو فرمائی، میرے ذہن میں 3 سوال تھے جو میں نے پہلی کتابوں سے لیے تھے، اگر ان کے جواب محمد نے دے دیے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، اس لیے ان 3 سوالوں کے جواب نبی کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ 3 سوال میں لے کے آیا، چہرہ دیکھا، دل مان گیا نبی ہے، گفتگو سنی، دل مان گیا نبی ہے۔ اب 3 سوال میرے دماغ میں تھے۔ پہلا سوال میں نے کیا، یا نبی اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیں قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کی پہلی علامت یہ ہے، مشرق کی طرف سے ایک آگ پھیلے گی، لوگوں کو ہانک کے مغرب کی طرف لے کے چلی جائے گی۔ اور فرماتے میں نے کہا یا نبی اللہ دوسرا سوال یہ ہے، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کھانا کیا دیا جائے گا؟ پہلی ضیافت کس چیز سے کی جائے گی؟ میرے نبی نے فرمایا عبداللہ بن سلام، جنتیوں کو سب سے پہلے جنت میں جنتی مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا بطور ضیافت دیا جائے گا۔ دنیا والی مچھلی نہیں، کوئی جنتی مچھلی ہوگی جڑی جنت میں جا کے مل سی، دنیا میں تو جا کے کلیجی دا ٹکڑا ڈھونڈ دے رہے ہو۔ آقا نے فرمایا وہ ٹکڑا جنتیوں کو جنت میں بطور ضیافت دیا جائے گا۔ یہ عبداللہ بن سلام کہتے میں سمجھ گیا۔ اب میرا آخری تیسرا سوال یہ تھا، یا نبی اللہ مجھے یہ بتائیے اولاد اپنے والدین کے مشابہ کیوں ہوتی ہے؟ آقا نے سلام نے فرمایا عبداللہ بن سلام، جب مادہ تخلیق مخلوط ہو جائے تو جس کا مادہ تخلیق غلبہ پا لیتا ہے اولاد اسی کے مشابہ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں بس جب میرے آقا نے یہ تینوں جواب مجھے دیے تو میں نے بڑے مجمع میں کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔